میں نے اگر اپنی زندگی میں سب سے بڑی چیز کھوئی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنا والد کو، میری زندگی برباد ہو گیا۔ ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے بھائی کی لڑائی کی، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس دفعہ آپ پی ایم ایل انشاءاللہ اس دفعہ نہیں ہے، آنے والے ہمیشہ پی ایم ایل این کے ساتھ، کیونکہ یہ میرے والد صاحب کو فیصلہ کر کے جی کوئی اس فیصلے میں میرا ساتھ دے نہ دے، چاہے میں ہاروں جیتوں میرا نصیب۔ اچھا، یہ آپ آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں؟ آن دی ریکارڈ۔ 2018 میں الیکشن ہوتا ہے، آپ آزاد کینڈیڈیٹ جیتتے ہیں، اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں، پھر عدم استحکام کا دور آتا ہے، آپ سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ ایسا کیا ہو گیا اس دوران کہ آپ کو یہ سٹیپ لینا پڑا؟ اگر میں وہاں رہتا تو ہمارے اپنے فیصلوں میں گڑبڑ ہوتی۔ اچھا، کوکنگ کرتے ہیں خود؟ نہیں آتی نہیں ہے۔ اچھا، ہابیز کیا ہیں آپ؟ سیاست میں تو اس بہت چیز میں زیادہ- جانا جہاں سے آپ کو پلٹ جاتی ہے۔ السلام علیکم، دا ہیلنگ پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر شاہد لسکانی۔ آج کے جو میرے گیسٹ ہیں ان کا تعلق سیاست سے ہے۔ 2018 میں انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ آئے اور محض 25 سال کی عمر میں یہاں پہ وہ الیکشن جیتے۔ میرے ساتھ موجود ہیں سردار خرم سہیل لغاری۔ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ سر۔ شکریہ سر، پہلے تو یہ بتائیں کہ اپنا مختصر سا تعارف کرا دیں، آپ کی تعلیم کہاں سے کی ہے، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا جی اسکولنگ ہوئی ہے، میرے والد صاحب کہتے تھے کہ آپ زیادہ بہتر ہے ٹاٹ والے اسکولوں میں پڑھیں کیونکہ آپ نے ان لوگوں میں رہنا ہے، اور میرا بھائی سیاست سے کوسوں دور رکھنا چاہتے تھے ان کو بھی، اور وہ سادے پور اسکول میں ماشاء اللہ انہیں تعلیم حاصل کی اور وہ لا بھی کر رہے ہیں، ابھی ان کا انڈر لا چل رہے ہیں، اور میں نے اسکولنگ کی شاکر اکیڈمی سے مظفر سے۔ اس کے بعد میں نے ہائر کیا سپیریئر سے، پھر میں چلا گیا یونیورسٹی بی زیڈ یو میں، آئی ایس ایس ڈپارٹمنٹ میں میں نے ایڈمیشن لیا تھا سوشل سائنسز میں۔ ابھی میرا دوسرا سیمسٹر چل رہا تھا تو ایک دم سے والد صاحب نے کہا جی الیکشن لڑنا ہے۔ اچھا جی، اس دن میری تھال جیپ ریلی میں نے گاڑی بھی بھگانی تھی۔ اچھا، تو اس ٹائم میں نے تیار کی ہوئی تھی، میرے والد صاحب نے کہا جی آپ نے الیکشن لڑنا ہے، تو بس ایک دم سے زندگی میں یو ٹرن آیا اور اس طرف آ گیا۔ اچھا، جیسا کہ آپ نے بتایا ہے کہ سیاست میں آپ بائی چانس آئے ہیں، اچھا عملی زندگی میں آپ نے سیاست کا جو آغاز کب سے کیا؟ سیاست کا شوق بھی تھا؟ دیکھیں جی 2014 سے میرے والد صاحب نے مجھے حلقے میں بھیجنا شروع کر دیا تھا، جس ٹائم میری ایج بھی بہت کم تھی، اور مجھے اس ٹائم بولنا سلیقہ کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ میں نے اپنے دادا کے بابا کے دوستوں کو کیسے ہینڈل کرنے، بس میرا کام ہوتا تھا خوشی غمی میں جانا۔ اچھا، یعنی کہ کلخانے اٹینڈ کر لینا، شادیوں پہ چلے جانا، جنازوں پہ چلے جانا، اور بابا کے دوستوں سے بعض دفعہ جا کے چائے پی لینا۔ اچھا، اور میری ڈیوٹی یہ لگ ہونے لگائی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے دیرہ داری سکھانا شروع کی انہوں نے، اور بس یعنی کہ دادا کی پاک گئی والد صاحب کے اوپر، اور میرے اوپر میری لغاری برادری کی بھی، میرے دادا کی بھی، میرے والد صاحب کی میرے اوپر پاک گئے۔ بس یوں سمجھ لیں مجبوری بھی ہے آپ اور کرنی بھی ہے، شوق نام بچانے کے لیے۔ شوق والد صاحب کے بعد آپ کا شوق نہیں رہتا جی، پھر وہ بن جاتی ہے مجبوری۔ اچھا، ان کے دوستوں کو سنبھالنے کے لیے اور اپنے خاندان کو سنبھالنے کے لیے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے وہ آپ کے لیے مجبوری بن جاتی ہے۔ اچھا سردار صاحب، میرا ایک سوال ہے کہ اس ٹائم جو لغاری گروپ ہے اس کے چیف آپ ہیں یا سردار سمیع اللہ خان لغاری؟ دیکھیں جی چیف تھے سردار چنو خان لغاری صاحب، اس کے بعد چیف میں بنا، ٹھیک ہو گیا، لیکن میرے چاچا میرے والد بھی ہیں، اور ہمیشہ سے یعنی کہ اگر مجھ میں کوئی خامی دیکھتے تھے والد صاحب تو کہتے تھے سمیع خان کو تیرا بیٹا اس کو سمجھا، تو میں نے انہیں پگ بنائی چیف کی۔ اچھا، الحمدللہ وہ ہمارے چیف ہیں، ماشاء جب تک میں زندہ ہوں ہمارے چیف رہیں گے ماشاء اللہ، انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ان کو چیف بنا کے دکھایا تو ان کے اوپر چیف چھکا کے بھی دکھاؤں گا ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کی ہے۔ اچھا سردار صاحب، آپ کے والد محترم سردار چنو خان لغاری، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، اچھا ان کی وفات آل آف دی سڈن ہوئی، اس کے بعد لغاری گروپ کو کتنا بڑا دھچکا لگا؟ دیکھیں جی آج بھی ان کا نام آتا ہے تو آنکھیں بھر آتی ہیں، دل بھر آتا ہے۔ وہ بیسیکلی میرے والد ہی میرے دوست تھے، اور میں کہتا ہوں میں نے اگر اپنی زندگی میں سب سے بڑی چیز کھوئی ہے وہ کہتے ہیں میں نے اپنا والد کھویا۔
ایسا ہی ہے. وہ میرے دوست تھے, ہم لڑتے تھے, ناراض ہوتے تھے, وہ گالی بھی دیتے تھے, ہاتھ بھی اٹھا لیتے تھے, لیکن یقین کریں اب وہ خوف نہیں رہا کسی کا. اچھا. میں اپنی ایم پی شپ میں بھی اگر ان کی کال آتی تھی نا, میں خوف زدہ ہو جاتا تھا, میں ڈر کے بات کرتا تھا, حالانکہ میں مشیر تھا, یعنی کہ مجھے ان سے عشق تھا. جی بالکل. وہ میرے والد کا میرے دوست بہت زیادہ تھے. اچھا. اور میں کہتا ہوں میری زندگی برباد ہو گیا ان کے بعد, میں اتنا زیادہ اداس ہو گیا ہوں. اور بس اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے. جیسے انہوں نے اپنے والد کا نام بچایا, ویسے میں کوشش کر کے اپنے والد کا نام بچا سکوں بس. ایسا ہی ہے. اچھا سردار صاحب, آپ کے چچا ہیں سردار منو خان لغاری, اچھا ان سے سیاسی اختلاف ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, میں یتیم ہوں, میرے والد کا میرے اوپر سے سایہ چلا گیا. اب میرے والد سردار سمیع خان صاحب ہیں, سردار منو خان صاحب ہیں جی, وہ میرے والد ہیں, وہ مجھے دھتکاریں, مجھے جہاں پھینکے, میرے وہ والد ہیں, وہ پھر بھی میرے سر کا تاج ہیں اور وہ رہیں گے انشاءاللہ. میں ان کا بچہ ہوں, بچوں میں خامیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں, لیکن بچوں کو چھوڑا نہیں جاتا, بچوں کے سر کے اوپر دست شفقت رکھا جاتا ہے. اور ہاں, ماضی میں مجھ سے خامیاں کوتاہیاں میرے اخلاق کی وجہ سے, میرے غلط رویوں کی وجہ سے انہیں کچھ دل آزاریاں ہوگی, میں ان سے معذرت بھی کر سکتا ہوں. ان سے معذرت آپ کے توسط سے آپ کے چینل پہ بھی کر سکتا ہوں. ان کی مہربانی ہے, وہ مجھ سے ویسے ہی پیار کرتے اپنے بچوں کی طرح. وہ مجھے اگر کوئی فیصلہ مجھے سمجھ نہ آ رہا ہو تو میں سردار منو خان صاحب سے مشورہ لے لیتا ہوں. اچھا ماشاء اللہ. یہ لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہے, ہم باپ بیٹوں کا رشتہ ہے, وہ باپ بیٹوں کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا. اچھا سردار صاحب, ایک ویڈیو وائرل ہوتی ہے آپ کی اور آپ کے بھائی کی لڑائی کی, کافی ٹائم پہلے کی ہے جب آپ ایم پی اے تھے, تو اس کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں جی, چھوٹے بھائی میں بڑے بھائی میں ہمیشہ اختلافات رہے ہیں, ازرو سے چلے گا. باقی تب میرے والد صاحب حیات تھے اور وہ کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوئی تھی. اچھا. وہ کہتے ہیں ہم بچپن سے لے کے اب تک دونوں ابھی لڑتے, ابھی بھی جھگڑتے ہیں. جی, اور مزے کی بات, ہم دونوں بھائی رہتے بھی ایک کمرے میں, کبھی کبھی تو لڑنے کے بعد دوسرے دن ہاں, کیونکہ ایج ڈفرینس تو نہیں ہے ہمارا, نہیں 5 سال کا گیپ, اور ویسے بھی ہم دونوں بھائی پارٹنر ہیں. اچھا, پارٹنر ان کرائم. ایک دوسرے کا بھائی ساتھی ہوتا ہے. باقی بچوں سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, بڑوں سے بھی ہو جاتی ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, انہیں درگزر کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. کہ وہ میرا بھائی ہے, چھوٹا بھائی ہے, اب میں ان کی والد کی جگہ ہوں. بالکل. تو مجھے والد صاحب کی ایک بات یاد ہے, والد صاحب نے کہا تھا تیرے اوپر بہت بڑی بڑی زیادتیاں ہوں گی, تو نے باپ بن کے برداشت کر. بالکل, بڑے بھائی بھائی میرے اوپر اب واجب ہے, جو جیسا کرتے رہے, میں نے تو وہ نبھانی ہے. اب بہت اچھی دوستی ہے. وہ دوستی ہماری ڈیلی لڑائی ہوتی ہے, ڈیلی دوستی ہوتی ہے. اچھا. ہاں, ابھی بھی ویسی ہے. ہاں, میں نے دیکھا ہے آپ کی ویڈیوز کافی, ہم ہوتے بھی اکٹھے ہیں. ہاں بالکل ایسا ہی. اچھا سردار صاحب, آنے والے الیکشن میں کینڈیڈیٹ آپ ہوں گے یا آپ کے چچا سردار سمیع اللہ خان؟ دیکھیں جی, اگر سردار سمیع خان صاحب کا دل ہوگا, میں بھرپور جیسے اپنے والد کی کمپین کی تھی, میں اپنے والد اس کی بھی کمپین کروں گا. اگر وہ مجھے کینڈیڈیٹ اناؤنس کریں گے تو اللہ کرے میں ان کی امیدوں پہ پورا اترنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا سردار صاحب, آپ حکومت میں بھی رہے, مشیر رہے. جب عمران خان کی دور حکومت تھی, عثمان بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا تھا, کیا یہ فیصلہ ٹھیک تھا؟ دیکھیں جی, وہ اب میں کہہ سکتا ہوں آپ کو, ساؤتھ پنجاب کے لیے وہ بہت گولڈن ٹائم تھا. آپ دیکھ لیں لسکانیوں کا سپر, آپ کی کوسٹ کا سپر, حالانکہ 2002 سے میرے والد صاحب کوشش کر رہے تھے, پھر 2008 میں انہوں نے کوشش کی, اور میں نے آتے ہی میں نے پہلے کہا جی میں پارٹی چھوڑ دوں گا اگر مجھے میرے لوگوں کے لیے, میری بیٹیوں بہنوں کے لیے چتوں چھپانے کی جگہ نہیں ملتی, دریا آتا ہے تو ان کو بیچارے بیکار ہو جاتے. بالکل. تو میں تو ان جگہوں پہ پلا بڑا. بالکل. میرے لیے فرسٹ پریورٹی وہ تھی. میرے والد صاحب نے کہا تھا فوراً یہی کام کر جاؤ, تو الحمدللہ مجھے اللہ نے سرخرو کیا ان لوگوں کے آگے جن سے میں نے ووٹ لے لیا, میں نے ان کے حق ادا کر دیا. اچھا. اور میں نے کیے بھی. اچھا. الحمدللہ میرے والد کے کسی دوست کو مجھ سے کوئی گیلا نہیں ہوگا. ماشاء اللہ. اچھا سردار صاحب, اسی سے میرا ایک اور سوال ہے. 2018 میں الیکشن ہوتا ہے, آپ آزاد کینڈیڈیٹ جیتتے ہیں, اس کے بعد آپ پی ٹی آئی میں چلے جاتے ہیں, بہت ہی عثمان بزدار کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں, مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب ہوتے ہیں, پھر عدم استحکام کا دور آتا ہے, آپ سب سے زیادہ مخالف ہوتے ہیں. ایسا کیا ہو گیا اس دوران کہ آپ کو یہ اسٹیپ لینا پڑا؟ دیکھیں جی, وہ وقت کی مناسبت تھی. آج جن لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہم ہر کوئی دیکھ رہے ہیں, ہر کسی کو پتہ ہے, اور ہم تب نون لیگ جوائن کر چکے تھے. اچھا. ہم نے شو نہیں کیا تھا. اچھا. ہم پی ایم ایل این کر چکے تھے جوائن. اچھا. اگر میں وہاں رہتا تو ہمارے اپنے فیصلوں میں گڑبڑ ہو جاتی. بالکل. تو جس وجہ سے ہم نے فیصلہ, آج وہی میرا فیصلہ آج لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے کہ ان کا فیصلہ بہت اچھا تھا. اچھا. آپ کے سامنے ہے جی, میرا وہ فیصلہ غلط نہیں تھا. جی, کیونکہ مجھے گائیڈ کرنے والے اور لوگ ہیں.
میرے وہ بہت اچھے دوست ہیں. کون ان کی ہے بتا سکتے؟ دوست ہیں. اچھا لیکن نا ایک کچھ آپ کے ویل وشرز ہوتے ہیں اچھا جو آپ کو گائیڈ کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں, اچھا اور وہ آپ کا ساتھ بھی دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. ان کی محبتیں ہیں, اب بھی وہی میرا ساتھ دیتے ہیں. ان کی شفقت, ان کی دست شفقت میرے ساتھ ہے. اچھا. اور والد صاحب کی دعائیں تھیں جو الحمدللہ ابھی والدہ بھی ہیں, سردار سمیع خان صاحب کی مہربانی ہے, ان کی طرف سے سردار منو خان صاحب کی ہے. کہ میں نے جو کچھ کھویا وہ سب جانتے ہیں میں نے کیا کھویا. تو بس اللہ ہم سب کو اور میرے والد کے گروپ کو ہمیشہ ایسے ہنستا پھولتا رکھے. آمین. اچھا سردار صاحب, کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو لاسٹ الیکشن ہارے ہیں وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے ہارے ہیں؟ دیکھیں جی, لاسٹ الیکشن ہارنے کی اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن پی ٹی آئی تھی, ہار جیت نصیب ہے, زندگی کا حصہ ہے. لاسٹ ٹائم میں الیکشن لڑا, سردار عبدالقیوم خان صاحب لوز کر گئے جی اس پر میرے والد صاحب الیکشن جیتے, سردار داؤد خان صاحب ون کر گئے. جی ہار جیت حالانکہ ہماری ان لوگوں سے خانہ واحدی ہے, جتوئی صاحبان سے, جی کوئی خاندانوں کے جھگڑے تو نہیں ہیں, بالکل ایسے ہی. سیاسی جھگڑے ہیں. اور گروپ ہمارا لغاری بخاری اتحاد ہے جو انشاءاللہ برقرار بھی رہے گا, اور انشاءاللہ ہم لوگ پی ایم ایل این کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑیں گے اس دفعہ آپ پی ایم ایل این انشاءاللہ. اس دفعہ نہیں ہے, آنے والے ہمیشہ انشاءاللہ چلیں پی ایم ایل این کے ساتھ, کیونکہ یہ میرے والد صاحب کو فیصلہ کر کے جی کوئی اس فیصلے میں میرا ساتھ دے نہ دے, خرم لغاری اپنے والد کے فیصلے پہ پی ایم ایل این کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا, چاہے میں ہاروں جیتوں میرا نصیب, میں نہیں چھوڑوں. اچھا, یہ آپ آن دی ریکارڈ کہہ رہے ہیں؟ آن دی ریکارڈ کیا. اچھا سر, آپ نے جیسے بتایا آپ کا جتوئی گروپ سے اچھا تعلق ہے, آپ کا ان کے ساتھ ایک پیچ اپ بھی تھا, وہ ٹوٹا, بخاری گروپ کے ساتھ آپ کا پیچ اپ ہوا, پھر بخاری گروپ سے آپ کے اختلافات ہوئے, پھر الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ آپ دونوں نے اکٹھے الیکشن کنٹیسٹ کیا, اس کی کیا وجوہات جی, ہر جہاں پیار ہوتا ہے وہاں لڑائیاں ہوتی ہیں. اچھا, آپ کے ویڈیو بیان بھی تھے؟ بالکل تھے. تو اس میں کوئی نہیں, کیا باپ بیٹوں کے جھگڑے نہیں ہوتے ہیں. باسی شاہ صاحب نے مجھے اپنے بیٹے جیسے ہی رکھا ہے. کہتے تھے کہ میں تیرا باپ ہوں, چلو خان کے بعد میں تجھے سیدھا کروں گا, مجھے اتنی حد تک کہتے تھے. میں کہتا تھا حاضر آپ کا حق ہے, آپ لوگ ہی کریں گے, جو مجھ میں خامی ہے آپ لوگوں نے ہی دور کروانی. تو ہوتی ہیں انسان سے اونچ نیچ ہو جاتی ہے, بعد میں سمجھ آتی ہے. لیکن لاسٹ ٹائم میرے والد صاحب نے جو باسی شاہ صاحب کے ساتھ ان کی لاسٹ میٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے کہا تھا جو گزر گیا اب ہم سکے بھائی, اچھا سکے بھائیوں کی طرح رہیں گے, اور انہوں نے یہ الیکشن سکے بھائیوں کی طرح لڑا تھا. اگلا الیکشن بھی آپ ہی, اگلا الیکشن بھی یہی ہوگا. وہ ایم پی, وہ ایم این اے اور آپ ایم پی, وہ ان کا فیصلہ ہے. اچھا, وہ ہمارے ایم این اے ہیں جی, ان کا جو فیصلہ ہے ہم ان کے ساتھ ہیں. اچھا اچھا سردار صاحب, آپ 5 سال آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے بعد مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب رہے, حلقے کے لیے آپ نے کیا کام کیا؟ میں نے اپنے حلقے کے لیے جتنے روڈز آپ دیکھ بھی چکے ہیں لسکانی صاحب, وہ ہمارے پچھلا گزشتہ دوروں سے اس بار انشاءاللہ میرے خیال میں 100% ڈبل کام ہوگا. جی ایسا ہی ہے. میرے دور اقتدار میں الحمدللہ جتنے پروجیکٹ ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. جو کام ہے میرے الحمدللہ کوئی حلقے کی روڈ خالی نہیں ہے, اکا دکا روڈیں رہ چکی ہیں, وہ بھی میں نے دی ہوئی تھی لیکن حکومت ختم ہو گئی تھی جس وجہ سے وہ رہ گئی ہیں. ادروائز میرے والد صاحب ہی لکھتے تھے اور میں آگے جا کے دیتا تھا. اچھا. میری کوئی ریکمنڈیشن نہیں ہوتی. اچھا, ایون کہ میں کسی کو ایک فوڈ بھی سولنگ دینے کا آپ کو وہ نہیں مجھے تھا, سردار صاحب مجھے صرف سردار صاحب لکھ کے دیتے تھے اور میں آگے جا کے دیتا تھا, اور میرا کام تھا منظور کروانا, ان کا کام تھا دینا. اچھا, میں کوئی انٹرفیئرنس نہیں کرتا تھا, نہ میں نے کبھی کی تھی. اچھا اچھا, بطور ایم پی اے آپ کو کون سے چیلنجز کا سامنا رہا ہے اور آپ نے اس کو کیسے پھر فیس کیا, یہ اس کے بارے میں جی چیلنجز ہر جگہ پہ آپ کو ڈفرینٹ ملتے ہیں. ایک گھر ہے, گھر میں ہر کسی کی رائے مختلف ہوتی ہے, کسی کی رائے ایک جیسی نہیں ہوتی. تو یہ تو پولیٹکس ہے, اس میں آپ کے پاس بہت بڑا حلقہ ہے, 4 لاکھ کی آبادی کا حلقہ ہے, اور سب کو اپنے راضی کرنا ہے. ہاں مجھ سے لوگوں کو گلا ہوتا تھا, فون نہیں اٹھاتا. اب دیکھیں میں اگر 4 سنتا ہوں تو 3 مس بھی ہو جاتی, ایسا ہی ہے, ہو سکتے ہیں, لیکن بس اونچ نیچ ہوتی ہیں, ہوتی رہی ہیں. آپ نے سیکھا ہے ان کی؟ میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی, وہ میرا سیکھنے کا ٹائم. جی بالکل, 25 سال آپ کی عمر تھی, اب سیکھ چکا ہوں, اب ہم نیا خرم سہیل لگا رہے وہ ہیں انشاءاللہ. اچھا سردار صاحب, بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ہارنے کے بعد نا الیکشن فیئر نہیں ہوا. لاسٹ ٹائم جو الیکشن ہوا آپ کو لگتا ہے فیئر تھا؟ دیکھیں جی, الیکشن فیئر ہوا, کیوں نہیں ہوا. اچھا, آپ مانتے ہیں کہ جیتا ہے, جو ہارا انہیں, جیتنے والوں کو اپنی جیت ماننی چاہیے, ہارنے والوں کو اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے. اچھا, کوئی کسی کا نصیب یا رزق نہیں چھین سکتا, کیونکہ رزق اور نصیب کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا, یہ آپ کو والدین بھی نہیں دے سکتے, یہ اللہ کے ہاتھ. اچھا, میرا اس پہ عقیدہ ہے.
اور میرا اس پہ بہت ٹھوس عقیدہ کہ رزق جب میرے نصیب میں اللہ نے دینا ہے, جب نصیب اللہ نے دینا ہے تو اسی نے دینا, اور انسان صرف وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے. اچھا, اسی سے میرا ایک سوال تھا سردار صاحب کہ جب بھی کوئی پارٹی ہارتی ہے وہ کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ نے کرایا ہے, کبھی آپ پہ بھی کوئی پریشر آیا اسٹیبلشمنٹ کا؟ جی اگر پریشر آیا ہوتا تو ہم نہ آزاد ہوتے. یہ بھائی کوئی پریشر نہیں ہوتا, یہ ساری باتیں ہیں. آپ دیکھیں انڈیا پاک بھارت کی جنگ دیکھ لیں, کس نے آپ کو سیو کیا ہوا تھا؟ اسٹیبلشمنٹ نے, پاک فوج نے. اگر پاک فوج, یہی پی ٹی آئی کے لوگ تھے جو ہماری پاک فوج کو غلط کہتے تھے, آج پاک فوج کے نعرے لگا رہے ہیں. ہم یہ لوگ بارڈروں پہ رہتے ہیں, لڑے ہیں, کتنے بیچارے تھے, کتنے ماؤں نے اپنے بیٹے کھوئے ہیں. آپ کی نہیں آرمی چیف صاحب کی وجہ سے آج آپ کا ملک سیف ہے. تو کیا آج ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کو غلط کہنے والے یہ کس حق سے غلط کہتے ہیں؟ جو غلط کہہ رہے ہیں ان کو کون اپنا ایک بیٹا دے بھیجے بھارت کے اوپر. میں پوچھ لیتا ہوں ان سے, کیسے ان کو غلط کہتے ہیں؟ کن 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 مایوں نے اپنے بچے کو؟ بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے. اگر رول ہوتا تو کیا ملک کچھ بچ کیا ہوتا آج آپ؟ ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی, آپ کی رائے آپ کہہ رہے ہیں. ہر کسی کی رائے جی. اچھا سردار صاحب, ایک اور سوال ہے. ہمارے علاقے میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے کہ جو سیاسی دشمنی ہے نا, وہ پھر ذاتی دشمنی میں تبدیل ہو جاتی ہے. کیسز ہونا ہے جیسے کہ کسی کو تھانے میں بند کرا دینا, یا پھر ان کو جو ہوتا ہے نا, جو آپ کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں ڈالتے ان کے فون نہ سننا, اس میں ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں جی, شاید بھائی آپ 2018 سے لے کے 22-23 کا جو ٹینیور تھا ہمارا, آپ میرا تحصیل جتوئی کے تھانوں کا ریکارڈ اٹھا سکتے ہیں. کوئی ایک سیاسی پرچہ ہوا, میں ایک سیاسی پرچے کرواتا ہوں, آپ کا نہیں ہے؟ کوئی سیاسی پرچہ نہیں, نہ میں نے ہونے دیے. اور میری ڈی پی صاحب سے بھی یہی کوشش ہوتی کہ ناجائز کسی کے ساتھ ہو تو میں خلاف, ناجائز کی برداشت نہیں ہے, کسی غریب کے ساتھ جاتی برداشت نہیں. اچھا, آن دی ریکارڈ بات ہے, کوئی ایک سیاسی پرچہ آپ ڈھونڈ کے دے دیں. اچھا الحمدللہ نہیں ہونے دیا میں نے. اگر آپ کا ووٹر نہیں ہے تو آپ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ کیا ہم بننے کے بعد ہم اس کے بھی ایم پی ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے, ہم اس کے بھی لیڈر ہیں. نہیں دیے ووٹ تو کیا ہو گیا؟ کیا ہم اس کا کام نہ کریں؟ وہ کسی امید سے آپ کے دروازے پہ ہے. اب میرے والد صاحب کے بعد میں آپ کو بتاؤں, میری روٹین ہو گیا ہے 8 بجے میں دیرے پہ آتا ہوں, صبح 8 بجے. اچھا, چائے کا کپ میرے والد صاحب بھی دیرے پہ آ کے پیتے تھے, میں بھی ناشتہ کا چائے کا کپ دیرے پہ ہی پیتا ہوں. اچھا, میں رات 10 بجے تک دیرے پہ حاضری دیتا ہوں. ہاں یہ میں نے دیکھا ہے کہ صبح 8 سے 10 تک میں دیرے پہ ہوتا ہوں. اچھا, میرے والد صاحب صبح 8 سے رات 12 بجے تک ہوتے تھے. اور سردار اجمل خان بھی آپ کے سردار اجمل خان صاحب بھی ہوتے ہیں, سردار سمیع خان صاحب بھی ہوتے ہیں, اور آپ تینوں ہی ہمارے یہی کام ہے سارے. اچھا الحمدللہ. اچھا سردار صاحب, آپ, ایک پرسنل سوال ہے میرا, میں نے آپ میں بہت چینج دیکھا ہے ان سالوں میں, ان تبدیلیوں کے بعد. مجھے یہ بتائیں کہ آج کے خرم سہیل لغاری میں اور 5 سال پہلے کے خرم سہیل لغاری میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, جب آپ کا محسن, آپ کا والد, آپ کا عشق, جس سے آپ نے بہت زیادہ چاہو, اور جب اللہ وہ چھین لے نا, تو انسان کو خود ہی سنبھل کے چلنا پڑتا ہے. دیکھیں میں پہلے بڑے بڑے اسٹیپ لے لیتا تھا, پیچھے وہ بیٹھے ہوتے تھے. اب مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کا, چھوٹے بھائی کا, کزنوں کا, ان کا سایہ بننا ہے. اب میں نے اپنا سایہ نہیں بننا, اب میں نے ان کا سایہ بننا. ٹھیک ہے, وہ کرے میں ان کے ساتھ, جیسے میرے والد صاحب میرے ساتھ تھے. اس ٹائم رول ماڈل کون ہے آپ کے؟ میرے والد صاحب. اچھا, ابھی کون گائیڈ کوئی کرتا ہو؟ خود, کیونکہ والد صاحب بہت کچھ سکھا گئے. اچھا, سیکھ چکا ہوں سے. آخری ٹائم میں ہم نے 4 دن ایک ساتھ گزارے. ایک دن ہم نے کھانے اکٹھے کیا, اور لائف میں بابا اور میں کبھی شاپنگ پہ نہیں گئے. اچھا, اس دن ہم نے جینس اکٹھے لیے ان کے لیے, شاپنگ اکٹھے کیے, پرفیوم اکٹھے لیے, آئس کریم تک ہم نے ایک ساتھ. اچھا, ان کو شوگر تھی, مجھے کہتے گالی دے کے, آج مجھے نہ روکنا, آج میں کھاؤں گا. اچھا, میں نے کہا آپ کھائیں. اچھا, پھر میں نے کہا ایک سکوپ کھائیں گے بھاسکر روبن, کہتے نہیں 2 کھاؤں گا. چلو میں نے کہا آپ تو 21 طرح کی بھی میرے پاس پک ہے, ان کی 22 کی بھی پک ہے, 23 کی بھی پک ہے, 24 کی بھی پک, اور لاسٹ کال بھی ان کے فون پہ میری. اچھا سردار صاحب, ماشاءاللہ آپ ینگ ہیں, موویز وغیرہ دیکھتے ہیں؟ میں بالکل دیکھتا ہوں. کون سی دیکھتے ہیں؟ فیوریٹ ایکٹرز بتائیں اپنی. فیوریٹ ایکٹرز کوئی نہیں ہے. اچھا, اور کون سی مووی آج کل جو ٹی وی پہ آ جائے اچھا لگ جاتا ہے. اچھا, کون سی مووی پسند ہے بھائی؟ کوئی مووی, انڈیا مووی دیکھ لیتا ہوں. اچھا, اور جو ٹائم تو ہوتا نہیں, رات کو 10:30 میں سو جاتا ہوں. میکسیمم میرا ٹائم ہے 10:30 کے 11 کے درمیان میں نے سونا ہے. فون آن ہوتا ہے میرا, فون آن ہوتا ہے, والد صاحب والا نمبر. اچھا, میرا جو 77 والا نمبر ہے وہ بند ہوتا ہے, بند نہیں ہوتا بلکہ سائلنٹ پہ ہوتا ہے. لیکن والد صاحب والا نمبر میں ساتھ رکھ کے سوتا ہوں. اچھا, وہ میرا مسئلہ ہو تو آپ کو کال میں اٹھا لیتا ہوں. اچھا, وہ اگنور نہیں ہوتا, وہ اگنور کرنے والا نمبر بھی نہیں ہے, کیونکہ میں نے اپنی ٹائمنگ بنائی ہوئی ہے. رات کو 10:30 11 کے درمیان سو جانا ہے, اور صبح 5 5:30 8 کے درمیان میں نے اٹھ جانا. 5 سے لے کے 8 کے درمیان میں نے اٹھنا, کیونکہ 8 بجے میں نے دیرے پہ پہنچنا. اچھا اچھا سردار صاحب, سیاست کے علاوہ کیا مصروفیت ہے؟ سیاست کے علاوہ اب تو سیاست کے علاوہ کوئی مصروفیات. اب میں نے, جیسے میرے دادا کے گزرنے کے بعد میرے والد صاحب نے
اس کو مجبوری سمجھ لیا تھا اپنے دوستوں کے لیے. اب سیم ویسے ہی میری یہ مجبوری بن کے میں نے اپنے والد کے دوستوں کو کہلانی اور ان کے لیے کسی بھی حد تک جانا پڑے تو جاتا ہوں. اچھا جی. اچھا تو سردار صاحب کھانے میں کیا پسند ہے؟ کھانے میں مجھے سمپل دال چاول پسند ہے. اچھا کوکنگ کرتے ہیں خود؟ نہیں آتی نہیں ہے. اچھا ہابیز کیا ہیں آپ کی؟ ہابیز میری ایڈونچر سے. اچھا کون سے؟ بس ہر سیاست میں تو اس بہت چیز میں زیادہ- جانا اچھا جہاں سے آپ کو پلٹ کے آنے کی امید نہ ہو. اچھا اور کوئی ایگزامپل کوئی بھی ہو. مطلب وہ ویسے کہتے ہیں کوئی پنگے ایک- لینے کا شوق ہے. اچھا کوئی ایسا پنگا بتا ہی دے ہماری ہو audience جاتے ہیں, بہت سارے پنگے ہوئے ہیں. کوئی ایک واقعہ بہت سارے پنگے ہوئے ہیں. والد صاحب حیات تھے, بس وہ بچگانہ حرکتیں تھی. سر بتا دیں. نہیں وہ ہوئی ہیں بس. کوئی ایسا واقعہ؟ چھوڑی باتوں کو. اچھا. بہت برے اچھے گزرے ہیں, پر بس وہ کہتے ہیں نا, میں کہتا ہوں اللہ والد صاحب چھیننے کے بعد نا آپ کو صبر دے, ایسا. کیونکہ وہ دنیا کا واحد سہارا ہے جو آپ کا نا, میں کہتا ہوں محسن بھی ہے, آئیڈیل بھی ہے, سب کچھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں تو خیر بہت کچھ سیکھ گیا ہوں, بہت کچھ سنبھل گیا. تو آپ اب اپنی پوری قوم کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں؟ میں الحمدللہ میں اپنی قوم کو ساتھ اور لے کے باقی چلوں گا, کوشش کروں گا. اب دیکھیں میں اپنی قوم سے ایک بات کروں گا, عزت دینا لینا ہمارے ایک دوسرے کے بس میں نہیں ہے, یہ رب کی دین ہے. تو میرا کوئی قصور نہیں ہے, میری ایج کم ہے, میں ہوں آپ کا بچہ ہی. ایسا ہی ہے. مجھے اپنا بچہ سمجھ کے ایک بار اوپر رکھ کے دیکھیں تو آپ کو اپنی اولاد میں ہی نظر آؤں گا, یا میں آپ کو اپنا بچہ بن کے دکھاؤں گا. لیکن بس مجھے وہی سردار چنو خان نہیں پائیں گے انشاءاللہ. دیکھیں سردار صاحب اس میں حقیقت ہے, اگر آپ سب اکٹھے ہوں گے تو ہمارا علاقہ ترقی کرے. بالکل ایسے ہی. دیکھیں کہ میرے والد صاحب اپنے سر پہ لڑتے تھے, 2-4 گھر ان کے ساتھ ہوتے تھے خاندان میں, کوئی سارے نہیں ساتھ ہوتے تھے. مجھے والد صاحب ایک بات کرتے تھے, خاندان والے جو کہتے ہیں کہتے رہے, جو آپ کے ساتھ ہے نا آپ ان کی قدر کریں. ایسا ہی ہے. اور میں ان کی کرتا ہوں, کروں گا انشاءاللہ. ایسا ہی ہے. مجھے ان سے کوئی تکلیف نہیں ہے. اگر ان کو مجھ سے کوئی تکلیف ہے تو مجھے منہ پہ کہا تیرے سے یہ تکلیف ہے, اس کو ٹھیک کر لے. میں ہوں تو ان کا بچہ سب سے چھوٹا ہوں خاندان میں. اچھا تو کہہ سکتے ہیں. یہ کہنے کی وجہ ہم ایک دوسرے کو غلط کہنا, ایک دوسرے کی نکتہ چینی کرنا, یار اس میں میرا کچھ نہیں جانا, لغاری قوم کا نام خراب ہو. دیکھیں لغاری قوم کا تو ہوگا, ایک علاقے کا بھی. دیکھیں میں اکیلا لغاری نہیں ہوں, آپ خود لغاری ہو. جب آپ میرا گلا کرتے ہو تو آپ اپنی قوم کا گلا کرتے ہو, آپ اپنے آپ کا گلا کرتے ہو. آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ایسا ہی ہے. اگر میرے سے کوئی گلا ہے مجھے کال کر دو, یار یہ چیز تیرے اندر غلط ہے, آپ اس کو ٹھیک کر لو. چلو اگر میں ٹھیک نہیں کروں گا, میرے اندر دل میں بات آئے گی, اگر میں انسان ہوں یار میرے اندر یہ خامی ہے, مجھے کہا گیا میں اس کو ٹھیک کر لوں. ایسا ہی ہے سردار. میرے اندر اتنا جگر ہے, میں اپنی غلطی سن سکتا ہوں. اور یہ سب سے اسٹرانگ بندہ ہوتا ہے جو اپنی غلطی سمجھے اور پھر اس کو ٹھیک کرے, اصلاح کرے نہ کرے, ہمت رکھے اپنی غلطی سننے. بالکل ایسا ہی ہے. سردار صاحب آپ سے بات کر کے بہت مزہ آیا. آپ کا وقت بہت قیمتی تھا کیونکہ آپ نے کہیں جانا تھا, تو بڑی آپ کو ہم نے مطلب کافی ٹائم لے لیا. اب جاتے ہوئے ہماری آڈینس کے لیے کوئی پیغام, ہمارے علاقے کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں علاقے کے لیے اتنا کہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل کو نا سوچ سمجھ کے فیصلہ کرنا چاہیے. وہ کہتا ہے نا ہوائیں دیکھ کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, سب کچھ دیکھنا چاہیے. آج ہمارے نوجوان کیوں رول رہے ہیں؟ ایک ہی جماعت کے پیچھے بھاگ کے ہم لوگ رول گئے. مجھے بتائیں اس جماعت نے فائدہ کیا دیا ہمارے نوجوان؟ آپ پی ٹی آئی کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسی جماعت میں نے سوال کیا تھا عمران خان کو. آپ کہتے ہیں جی یوتھ باہر نکل ہے, یوتھ یہ کر لے, یوتھ وہ کر لے. آپ نے یوتھ کو دیا کیا؟ مجھے بتائیں یوتھ کو کوئی جاب ملی ہے؟ یوتھ کہیں پہ اوبلائج ہوئی ہے؟ کہیں نہیں ہوئی. صرف یوتھ ڈنڈے اٹھانے کے لیے, ایسا نہیں ہوتا. میں ان والدین سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں کہ ایسا نہ کریں, اپنا مستقبل تباہ نہ کریں. یہ 30 سے 40 سال کے 37 سال تک بندہ اوور ایج ہو جاتا ہے. اس ایج کے لڑکے ہی ہم پاگل ہوئے پھر رہے ہیں. کوئی فائدہ نہیں. اپنے بچوں کو اچھا پڑھائیں, اچھا لکھیں, ان کو اچھی نوکری دلائیں. اگر نوکری نہیں ملتی ان کو پرائیویٹ نوکری کرو, ان کو اچھے برے کا شعور دیں. یہ نہیں کہ پیچھے لگا کے نعرے لگا کے ہمیں اچھے برے کی تمیز بھول جائے, بڑوں کا قدر کرنا بھول جائے. یہ غلط ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شاہد لسکانی آپ سے اجازت چاہتا ہوں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی گیسٹ کے ساتھ. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.